نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاکستان، پاکستان، ہدیہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت شہدائے پاک افواج شہدائے پولیس اہلکار رینجرز کے شہداء اور اس مملکت میں بے گناہ مارے جانے والے تمام مظلوم اور خاص طور پر آج کی مجلس میں جن کے خانوادے نے اپنا حصہ رکھا ہے سید بدر حسین موسوی ابن سید اشفاق حسین موسوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وعلی محمد صلوات سورہ مبارکہ آل عمران اللہ اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، مباحثہ کرے، بحث کرے، الجھ رہا ہو، تسلیم نہ کر رہا ہو، بات نہ مانے، ان سے کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم قرار دیں گے، یہاں ہم مباہلہ کریں گے، ہم لعنت قرار دیں گے، نبی انہیں اپنے ساتھ ملا کر بات کر رہے ہیں، یعنی تم بھی کرنا پھر لعنت، ہم بھی کریں گے لعنت، جو لعنتی ہوگا خود اس پہ لعنت پہنچے گی۔ تم بھی، یعنی ہم، یہاں ہم سے مراد ان سے نبی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہم قرار دیں گے، جھوٹوں پر ایک صلوات پڑھیں گے محمد۔ آپ سب کی حفاظت کے لیے اور خاص طور پر علماء کرام، قائدین، شخصیات، ملت کا درد اور ملت کے امور کو انجام دینے والی شخصیات، تشریف فرمائے حضرت مولانا عارف واحدی صاحب، آپ سب کی حفاظت کے لیے، آپ سب کی توفیقات خیر، علماء کرام کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ میں کوئی نعرہ لگوانے کے لیے بات نہیں کر رہا، مگر صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ مل کر صلوات اور نعرہ لگاتے ہیں نا، تو آدھا دشمن تو یہی مر جاتا ہے۔ قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ آیہ کریمہ کا محاوراتی ترجمہ ہے جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ غور کر رہے ہیں آیت کے الفاظ پر۔ آج جس لفظ پر تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں وہ ہے انفسنا۔ عربی زبان میں قرآن میں لفظ آیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تو ترجمہ کیا ہے؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ تو اپنے جیسوں کے عنوان پر اگر کوئی امت کے سامنے آیا تو وہ نبی جیسا علی ہے۔ نبی لے کر آئے اپنے انفسنا کی جگہ پر، اور جب میدان مباہلہ میں سرکار نے اپنے جیسے کو پیش کیا تو اسے علی کہتے ہیں۔ میں ایک جملہ اور مدح علی میں کہتا ہوا گزروں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔
صرف میدان مباہلہ میں نہیں، پھر انتہائی محترم اور مبارک سماعتوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، علی کو کس کا نفس کہا جائے؟ میں کہتا ہوں مولا کائنات کے نام علی پر ہی اگر کچھ دیر یعنی میں چاہوں گفتگو کرنا تو شاید مجھ جیسے کم بذات اور کم علم طالب علم کے لیے بھی 5-10 مجلسیں چاہیے صرف لفظ علی پر بات کرنے کے لیے۔ میں پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ تمہیں علی کے علاوہ علی کا کوئی دشمن ہی نظر نہ آئے، ہمیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ اگر مولا کائنات کی عظمت کا باب کھولا جائے تو اس میں اتنا طویل باب ہے۔ نبی نے کہا ہے نا کہ ہمیشہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، تو اتنی علی کی بات ہوگی نا کہ ہمیشہ علی علی ہو پھر بھی کم نہ پڑے، مولا کی بات کم نہ پڑے، اور ہمیشہ ہونے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی نہیں نکل آئے کہ جو علی کے باب میں ہو۔ میرے مولا علی کی عظمت کا ایک حسین باب انفسنا، نفس سے مصطفیٰ ہونا۔ میں مولا کائنات کی خدمت میں آپ سب کو حاضر کر کے، اپنے آپ کو حاضر کر کے ان کی عظمت میں ان کی رضایت کی خاطر جملہ کہہ رہا ہوں۔ علی کو کیسے سمجھو گے؟ بستر پہ سوئیں تو اللہ کا نفس، مباہلے میں جائیں تو نبی کا نفس۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں، یعنی علی کی قیمت رضوان من اللہ ہے۔ مولا علی کی قیمت کیا ہے؟ علی کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کی مرضیاں۔ تو پیمانہ، پیمائش، ترازو کون ہے اللہ کی مرضیوں کے لیے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ میں نے نماز پڑھی، کیسے جانوں کہ نماز قبول ہے یا نہیں؟ میں نے حج کیا، کیسے پہچانوں کہ قبول ہوا یا نہیں؟ میں کسی کے کام آ رہا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے اللہ راضی ہوا یا نہیں؟ موٹا سا قاعدہ یہ ہے، علی کو راضی کرو۔ مولا علی اگر راضی ہیں، اللہ راضی ہے، موٹی موٹی بات۔ اور جب اتنی روشن بات قرآن مجید کی آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر بحث ہی نہیں ہے۔ لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، مولا علی فرماتے ہیں امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر لا کے نہ بٹھانا، کوئی آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا کسی کا۔ کیف یصفى من جرت نعمتهم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو؟ مولا علی یہ نہج البلاغہ کا فرمان ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ مولا فرماتے ہیں اب یہاں علی نفس سے خدا جب بستر پر سوئے اور جب مباہلے میں جائیں گے تو نفس سے رسول اللہ۔ میں یوں کہہ دوں نا کہ اگر یہ تین ہی ہستیاں ہیں، وجود واجب اللہ، واجب الوجود، ممکنات الوجود میں مصطفیٰ سرکار اور مولا علی سرکار۔ کیا خوب کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کے بارے میں عظمت کا سوچا جائے گا تو وہ نبی کی ذات، اور نبی کے بعد کسی کے بارے میں سوچا جائے گا تو وہ علی کی ذات۔ یعنی اگر میں اللہ تک جانا چاہتا ہوں تو مجھے علی اور نبی کے ذریعے جانا ہوگا۔ اور عزیزوں میں ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں، نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی، ٹھک کر نہیں سنیں گے اس بات کو، نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی۔ ممکن ہے کوئی بچہ کہے مولانا میں نے تو تاریخ میں کچھ اور پڑھا ہے، نبی کی تو 23 برس کی نبوی زندگی تھی۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ جو لوگ
لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، انہیں کہہ دو تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت، اور حدیث پوری سنایا کریں اور پوری سنا کریں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ میرا عنوان افضلیت امیر المومنین ہے بھی، اور یہ غیر ارادی طور پہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ مولا علی افضل ہیں، اور افضلیت امیر المومنین کا باب بڑا روشن ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ تو بحث یہ ہے، بات یہ ہے کہ مولا علی نفس خدا اور نفس رسول اللہ، جب یہ نفس خدا ہو گئے، شب ہجرت اپنے آپ کو بیچ کر اللہ کی مرضیاں لے لی، تو اب علی کا کچھ نہیں ہے، علی اللہ کا ہے، اور اپنا وجود اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ سینے پہ چڑھنا بھی اللہ کے لیے، یہ سینے سے اترنا بھی اللہ کے لیے۔ جناب سبط جعفر شہید کے 2 مصرے بڑے حسین ہیں۔ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے۔ شجاعت کی تعریف کی انہوں نے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ مفہوم ہے شجاعت۔ تو ہر حال میں علی کی زندگی بنا میں خدا۔ تھوڑا سا غور تو کریں میرے بچے اور جوان کہ جب مولا علی مشرکوں کو، کافروں کو قتل کر رہے تھے، تو میں تو آج ایک بات کرتے ہوئے 4 دفعہ سوچتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں کہیں جاتے آتے سوچتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کیا مولا کائنات نے نہیں سوچا ہوگا؟ توجہ ہے؟ ایک اور سلوات بتا دیا۔ میں کوئی بات اگر کر رہا ہوں تو مجھے 10 دفعہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ایسا ہی کہیں جاتا ہوں تو مجھے سوچنا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ایک فارسی کا محاورہ ہے، از علی آموخت اخلاص عمل۔ اگر کسی کو اخلاص عمل، خلوص، سچائی، مخلص ہونا سیکھنا ہے کہ مخلص کیسے ہوتے ہیں، خلوص کسے کہتے ہیں، سچائی کسے کہتے ہیں، ہر کام للہ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ کیسے ہوگا؟ ہماری نماز اللہ کے لیے، مولانا ہم نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نہیں بھائی، بول دینا آسان ہے، کبھی اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھو۔ ہم تو کبھی مسجد جا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب بھی مل جائیں گے، پھر ہم تو نماز میں بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ نہیں رکھیں گے تو اماں ناراض ہو جائیں گی، نہیں رکھیں گے تو آفس میں شرمندگی ہوگی، تو پھر اللہ کی خاطر ہوا یا لوگوں کی خاطر ہوا؟ حج پہ کیوں نہیں گئے؟ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ ہے حج پہ نہیں جاتے۔ کہاں للہ؟ یہ للہیت جسے کہتے ہیں نا، خلوص، ہر کام للہ، اس کو کہاں سے سیکھیں؟ سب سے بڑا نسخہ اور فارمولہ اخلاص عمل کے لیے مولا علی کی عظمت کا باب، فضائل علی، سیرت علی۔ جتنا مولا کائنات پر آپ غور کرتے چلے جائیں گے
اتنا ہی اخلاص عمل سمجھ میں آئے گا۔ مولا کو کیا میں سوچوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مولا نے جب بدر میں مشرک مارے، توجہ ہے، 80 مشرکوں کو قتل کیا، اور علی کی تو عادت ہی نہیں تھی چھوٹے لوگوں کو مارنا۔ اس کروں گا بھی، میں بھی عرض کروں گا، شاید کل کی یا پرسوں کی مجلس میں اگر میرا مضمون مجھ سے مرتب ہو گیا تو مولا علی کی جہاد، مولا علی کی جنگ، مولا علی کا جہاد، مولا کا میدان میں اترنے کا سلیقہ کیا تھا۔ 15-16 نکات میں نے اپنی طالب علمی سے اس کو منظم کیا ہے کہ میدان میں اترتے تھے تو ڈھنگ علی کا کیا تھا، علی کی روش کیا تھی، علی کی انداز، آداب حرب علی کے کیا تھے۔ اس کے اوپر شاید کل یا پرسوں بات ہوگی، دقت چاہوں گا۔ علی سے اخلاص عمل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پتہ تھا نا کہ میں مار رہا ہوں تو میرے بچوں کو مارا جائے گا، میں مار رہا ہوں تو میرے ساتھ دشمنی ہوگی۔ جب اس آیت کی تفسیر کسی نے پوچھی نا مولا علی سے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہ اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، پوچھا یا علی اس کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ مولا یہ کون ہیں کہ جن سے لوگوں کو حسد ہوتا ہے؟ تو علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں ہوں۔ ہم خاندان اہل بیت سے حسد ہوتا ہے۔ مولا کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، سب پتا تھا قصدن۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اپنے لیے نہیں ہے، علی کا وجود اپنا ہے ہی نہیں، جو فنا فی اللہ ہو جائے، جو اللہ کی ذات میں گم ہو جائے، جسے اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، پھر اس کی روش ایسی ہوتی ہے۔ مثال دوں گا بس ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ ہم مدت سے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، ہم نے سوچا اپنا مکان بنائیں، ایک پلاٹ خریدا، پیسے جوڑ کر مکان بنانا شروع کیا، اور جیسے جیسے ہمارا مکان بنتا چلا گیا ہم سے حسد کرنے والوں کے دل چھوٹے ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہاں مکان بنتا جا رہا ہے اور آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے، ادھر آگ حسد کی بھڑکتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بھی طے کر لیا گھر تو بننے دو، آگ ہم لگائیں گے۔ اب ہمارا مکان تیار، ہماری پوری فیملی خاندان خوشحال کہ کسی طرح 2 دن بعد ہم اپنے نئے مکان میں جائیں گے، مدتوں کی محنت کے بعد اپنا مکان مل رہا ہے۔ مکان تیار ہو گیا، دوسرے دن ہمیں اپنے نئے مکان میں شفٹ ہونا تھا کہ رات نصف شب میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہم نے جا کے دیکھا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ لوگ تھے۔ ہم نے کہا جی کون ہے؟ کہا ریاست کے لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی تشریف فرماؤ۔ کہا یہ 2 گلی بعد جو آپ نے مکان بنایا ہے، یہ مکان حکومت خریدنا چاہتی ہے، اپنے لیے بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، ٹکا ٹکا جوڑ کر بنایا ہے۔ کہنے لگے کتنے میں بنایا ہے؟ ہم نے کہا جی 1 کروڑ میں بنایا ہے، مثال ہے۔ کہتے ہیں آپ کو 25 کروڑ دیتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو اور آپ کی نسل میں ایک ریاستی منصب بھی قانون کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کو بھی ریاستی منصب ملے گا اور آپ کی نسل میں بھی ایک ریاستی منصب رہے گا۔ توجہ چاہوں گا۔ اب ہم نے ایک لمحے میں سوچا سودا تو بہت اچھا ہے، ہم تو 25 مکان ایسے بنا لیں گے اور پھر ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ ہم نے مکان کے کاغذات ان کے حوالے کیے، ان سے وہ مراد لے لیں، اطمینان سے جا کے سو گئے۔ صبح جب سورج نکلا تو ہمارے حاسدوں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی۔ جب گھر جلنے لگا تو پورا محلہ باہر نکل کر آ گیا اور جلتے ہوئے مکان کو دیکھ رہا تھا۔ اس مجمع میں ہم بھی کھڑے تھے اور آگ لگانے والا بھی کھڑا تھا۔ جس نے ہمارے گھر کو آگ لگائی تھی وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، ہمارے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور ہمارے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ اور میں مطمئن اس لیے تھا کہ یہ چیز میری ہے ہی نہیں۔ رات کی تاریکی میں علی نے اپنا نفس بیچ دیا، اب علی کا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا۔ جو جو علی کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
منصب ہے وہ ولایت کا منصب ہے. یہ منصب علی کو بھی ملتا رہے گا, علی کے بچوں کو بھی ملتا رہے گا. اب کل عزیزان گرامی, اللہ کے حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر دیکھیے مزہ کیا ہے. میرا ہر کام للہ, میرا ہر کام خدائی. صبغت اللہ, چڑھا اور رنگ خدا. میں مجلس میں اس لیے نہیں جا رہا کہ فلاں کو راضی کرنا ہے, میں نماز میں اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے, میں حج پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ فلاں کو راضی کرنا ہے, اس لیے کہ کسی طرح مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. اور جب میں نے اپنے آپ کو, میں ہوں کیا, آپ ہیں کیا, ہم ہیں کیا, ہم ہیں کیا, میں لہجہ بدل کے کر, ہم ہیں کیا, ہم نے مان لیا کہ ہم ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. یہ اگر انگوٹھا کٹ جائے تو ان 2 انگلیوں سے بٹن بھی نہیں لگا سکتا میں, اتنا مجبور ہوں. آنکھ میں بال آ جائے تو ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. ریڑھ کی ہڈی میں اگر ایک بال آ جائے تو سب کچھ ختم. خلق الانسان ضعیفا, کمزور ترین وجود, ناتوان ترین وجود. جسے یہ پتا ہے کہ تم فقیر ہو, غنی صرف اللہ ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دو. جب میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں گا تو پھر اللہ کریم, اللہ مالک, ذات کی نفی, اخلاص عمل علی. آج کا ایک شاید حسین پیغام, ہر کام للہ. 20 سال کے تھے جنگ بدر میں مولا علی, تھک کر نہیں سنیں گے, سبحان اللہ کہنے سے آپ کو ثواب ہوگا. 20 سال کے ہیں جنگ بدر میں مولا علی. بھائی جوان ذرا چوڑے ہو کر سنیں میری بات کو, اردو میں جملہ کہا ہے میں نے آپ سے. جوان ذرا اپنا سینہ تان کے سنیں اس بات کو. 20 سال کے ہیں جنگ بدر میں مولا علی اور نبی کے لشکر کے علمدار ہیں. جتنی قدر جوانوں کی نبی نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی. معاشرے کا اساس اور بنیاد اگر کوئی ہے, ریڑھ کی ہڈی اگر کوئی ہے تو وہ جوان ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں جوانوں کی تعداد بہت ہے. میں گنوں گا تو انگلیوں سے زیادہ سفید بالوں والے نہیں ہیں جی, اکثریت جوانوں کی ہے. اور یہ میرا اعزاز ہے, میرا فخر ہے کہ جوان پیار کرتا ہے. جوان معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی جوان. کالج اس کے بغیر نہیں چلے گا, یونیورسٹی اس کے بغیر نہیں چلے گی, اسکول اس کے بغیر نہیں چلے گا. نماز جماعت میں بھی صف میں جوان ہی حسین نظر آتا ہے. ایک مرتبہ فرشتوں سے اللہ نے کہا ذرا زمین پر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. فرشتوں نے زمین پر دیکھا تو کہا یا اللہ زمین پر ایک ستارہ نظر آ رہا ہے. کہا یہ ستارہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ ایک جوان ہے جو مصلی عبادت پہ کھڑا ہے. جب جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ فرشتوں میں مباحات کرتا ہے. اللہ فرشتوں کے اندر متکبر ہوتا ہے, غرور کرتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے نفس پر قابو پا کر, یہ اپنے پسند پر, اپنی خواہش پر قابو پا کر یہ میرے حضور سجدہ کرنے آیا. عزیزان گرامی جملہ عرض کروں گا, زور بازو اگر علم کے بغیر ہو تو دہشت گردی, اور زور بازو اگر علم کے ساتھ ہو تو جہاد فی سبیل اللہ. پیسے کا استعمال اگر علم کے بغیر ہو تو فضول خرچی, اور اگر پیسے کا استعمال علم کے ساتھ ہو تو یہی سخاوت. علم سب سے بڑا سرمایہ. اب میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام.
امام نے ایک جوان کو دیکھا. پہلے تو یہ طے ہے، میں نے تمام جو میرے کم علمی کے اعتراف کے ساتھ نبی مکرم سے لے کر ائمہ اہل بیت امام عسکری تک تمام ہستیوں کے جو فرامین ہیں، جب جوانوں کے بارے میں ان فرامین کو آپ علیحدہ کریں گے تو ایک مشترکہ چیز نظر آتی ہے، اور وہ مشترکہ چیز یہ ہے کہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ نبی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، ائمہ اہل بیت کسی جوان کو دیکھیں اور اس سے بات کیے بغیر گزر جائیں. جی کیا کیوں ایسا؟ نفسیات کی دنیا میں اور انسانی نفسیات میں کسی بڑے کا چھوٹے سے بات کرنا صرف بات کرنے سے شخصیت بن جاتی ہے. وہ ایک لمحے میں نیچے سے اوپر آ جاتا ہے، ایک لمحے میں پستی سے بلندی کی طرف آ جاتا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے مجھ سے نبی نے بات کی ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے مجھے آج علی نے بات کی ہے. اگر کوئی بڑا چھوٹے سے بات کرے تو چھوٹا وہ بات کرنے کی وجہ سے وہ بڑا اور بلند ہونے لگتا ہے. اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، کسی محفل میں کسی جوان کو دیکھیں تو اس سے بات کریں، خیریت پوچھیں، کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اور ہو سکتا ہے آپ کو اچھا مشورہ دے دیں، اور ہو سکتا ہے اس کو سن کر آپ کو کوئی معلومات میں اضافہ ہو جائے. شخصیت سازی، جیسے عمارت سازی ہوتی ہے نا، ایسے ہی شخصیت سازی بھی ہوتی ہے. شخصیت بنانا، اعتماد دینا. انسان کی شخصیت میں بنیادی رکن رکین وہ اعتماد ہے. بد اعتمادی تو ہے، جو بولا نہیں جا رہا، کہا نہیں جا رہا، لکھا نہیں جا رہا، پڑھا نہیں جا رہا، وہاں نہیں جاؤں گا ڈر لگتا ہے، یہ نہیں کروں گا ایسا ہو جائے گا. آج کا جوان کہتا ہے شادی نہیں کروں گا، کھلاؤں گا کہاں سے، ابھی گھر بنا لوں. یہ بہانے بازیاں. یہ جوان جو شادی کر سکتا ہے اور شادی نہیں کرتا، یہ جو بہانے بازیاں کرتا ہے، یہ بد اعتمادی کی وجہ سے. فلاں کورس میں نہیں کر سکتا، فلاں پڑھائی. ہاں کاؤنسلنگ ضروری ہے، ماہر سے مشورہ ضروری ہے، اور مشورہ ہو جائے اور یہ طے ہو جائے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم فلاں تعلیم حاصل کر سکتے ہو، تو عزیزان گرامی پھر ڈرنا یہ بد اعتمادی ہے. سب سے زیادہ بد اعتماد کون ہوتا ہے؟ جو فقیر ہو، نادار ہو. بھائی تھک کر نہیں سنیں گے، کچھ کہوں گا. معاشرے کا وہ فرد سب سے زیادہ بد اعتماد ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جس کے پاس دولت نہیں ہوتی. وہاں آپ کو بد اعتماد زیادہ ملیں گے. ہاں پیسے والوں میں بھی بد اعتماد ملیں گے، لیکن ناداروں میں بد اعتماد زیادہ ملیں گے. جملہ سنیے گا، سب سے زیادہ علی جن سے پیار کرتے ہیں وہ پیسے والے نہیں ہیں، علی فقیروں سے پیار کرتے ہیں. سیدک اللہ یا علی، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. نبی کا فرمان، مولا علی سے بات کر رہے ہیں. یا علی، اللہ نے دو چیزوں سے تمہیں سجایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے. بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. دنیا کا زاہد تمہیں بنا کر بھیجا، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہو اور تم اس کی طرف رغبت نہ کرو. یہ تمہیں سجایا ہے اللہ نے. وحب المساکین، اور فقیروں سے، غریبوں سے اور مسکینوں سے تمہاری محبت. میری مضمون یہ نہیں ہے لیکن میں دل کر رہا ہے وہ حدیث سنا دوں. فقیر کہتے تھے کہ جب سارا دن ہماری دل آزاریاں ہو جاتی ہیں، دل چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایک علی کے چہرے کی مسکراہٹ ہمیں امیر بنا دیتی ہے. میں ایک اور گزارش بھی کروں گا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی صحت کے لیے بلندر صلوات. اس سے بلند صلوات ان کی صحت کے لیے. توجہ ہے بات کی. اور
امیر لوگ کہتے تھے، صاحبان ثروت لوگ کہتے تھے کہ جب علی فقیروں سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ علی دو لوگ کھڑے ہوتے تھے نا، ایک پیسے والا اور ایک غریب آدمی، تو مولا اس کی طرف جاتے تھے جو غریب ہوتا تھا۔ اعتماد دینا، اعتماد سازی، شخصیت سازی۔ مولا سامنے ایک جوان نظر آیا، حضرت نے فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ مولا صادق وہ حدیث سنا رہا تھا، اس جوان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا مولا کچھ نہیں کرتا۔ سنیں گے؟ جو جوان کچھ نہیں کرتے ذرا دل تھام کر بیٹھے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، اور خدا کے واسطے حسین کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، آج کی اس مجلس کے بعد اس فرمان کو سن کر کچھ طے کر کے اٹھنا۔ مولا صادق نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا ہمیں اس جوان سے نفرت ہے جو کچھ نہ کرتا۔ جوان ہو کے کچھ نہیں کرتا، پڑھ لیا مولانا، کیا ساری تعلیم، سارا علم، سارے معلومات تمہارے دماغ، اور کچھ نہیں کر پڑھ سکتے؟ ایک کورس کر لیا دوسرا شروع کر دو، ایک تعلیم پوری ہو گئی دوسری جگہ ایڈمیشن لے لو۔ فارغ رہنا، بیکار رہنا جوان کا مولا کو پسند نہیں ہے۔ 20 سال کے ہیں مولا علی جنگ بدر میں، اور نبی نے اس جوان کو علم دے دیا، علمدار لشکر مصطفیٰ، علمدار دین اسلام، علمدار مجاہدین الہی حضرت مولا علی علم لے کر آئے۔ جب علم لے کر پوچھا بھائی کون آ رہا ہے، علمدار کون ہے؟ ادھر سے پوچھا گیا، ضرورت ہی نہیں مجھے نام لینے کی، ادھر سے پوچھا گیا کہ کون ہے علم، پرچمدار کون ہے، علمدار کون ہے؟ کہا علی۔ کہا علی تو بہت جوان ہے، بچہ ہے۔ اب پورے مشرکین کے لشکر میں یہ پھیلا دیا گیا کہ ایک بچے کو علم دیا ہے، خبردار ظاہر کو نہ دیکھنا۔ ہاں، اللہ کا کام بڑا نرالا ہے، اللہ کے طریقے بڑے نرالے ہیں جی۔ توجہ ہے؟ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اگر اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیج دیے ہوتے تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا۔ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے، ابابیل کا لشکر، نحیف و ناتوان پرندہ، ادھر جانور اتنا موٹا، کلفت کھال والا جانور، اتنی موٹی کھال والا جانور، ادھر یہ اتنا سا پرندہ جو میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے۔ اتنے سے پرندے کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے۔ خبردار خبردار، اللہ کی طرف سے کبھی تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے۔ اتنا قوی ہیکل جانور اتنی سی کنکریوں سے زخمی ہونے لگا، اپنے سواروں کو گرا گرا کے کچلنے لگا۔ دیکھا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر ایک پرندہ بھیجا جس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ نے پرندہ بھیجا جسے ابابیل کہا جاتا ہے۔ یہ کنکر چھوڑتے تھے، ہاتھیوں پہ برستے تھے، وہ زخمی ہو کر سواروں کو گراتے تھے، کوئی کنکر بھی خطا نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ پرندہ بھیجا ہوا ہے۔ اگر جانور بھی بھیجا ہوا ہو تو غلطی نہیں کرتا، تم نبی کو غلط کیسے کہہ سکتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑا مشکل دور ہے۔ پتھر پہ علمدین کا گانا کس نے، پتھر پہ علمدین کا گانا کس نے، مرحب سے پہلوان کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیغمبر سبھی نے بازو، بولو بولو در خیبر کو سبحان اللہ۔ سمجھ ہے؟ اللہ کا کام بھائی اللہ کا ہے، خبردار اپنے کاموں کو اللہ کے کاموں سے تولنا نہیں۔ اس نے گھر بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر بھیجا، اور نبی جب غار میں گئے تو ان کی حفاظت کے لیے مکڑی کا جالا بنوا دیا۔ آہوان بیوت، پھونکوں سے ٹوٹنے والا گھر، اتنا کمزور گھر جو پھونک مارنے سے ٹوٹ جائے۔
باریک باریک تاروں کا گھر بنایا نبی کی حفاظت کے لیے. اندر نبی ہیں، جالا تنوادیا کے نہیں ہے. بھئی یہی ہوا تھا نا، وہ پیر دیکھتے ہوئے تو پہنچے تھے نا. جب پہنچے گا غار کے دہانے پر تو دیکھا کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اور مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے. یہ ماحول بتا رہا ہے کہ اندر کوئی نہیں گیا. نبی اندر ہیں، اللہ انتظام کر رہا ہے، نہیں ہے. بستر پہ نبی ہیں، اللہ انتظام کر رہا ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور ہم اطاعت الہی میں تقیہ کریں تو ناجائز. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے، حکمت اور دانائی کو کہتے ہیں. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے کیا خوب تعریف کی ہے تقیہ کی. فرماتے ہیں تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے. بولنے والا اور کرنے والا تقیہ نہیں کرتا. تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ نہیں ہے، استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے. سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا. اگر یہ تعریف تقیہ ذہن میں بٹھا لیں تو اللہ بھی تقیہ کرتا ہے، نبی بھی تقیہ کرتے ہیں. یہ کیا کہا ہے؟ نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ تقیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، یہ سمجھ نہیں پائے گا. دربار مامون الرشید میرے مولا رضا تشریف فرمائیں. ایک مخالف نے آواز دے کر کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. میرے مولا رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ نبی مکرم کا فرمان ہے، یہ سرکار دو جہاں کی حدیث ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایک اور حدیث تمہیں سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں جو اسے سمجھائے گی. حضرت نے فرمایا یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے، یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی تو جنت اور دوزخ بھیج رہے ہیں. ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تقیہ جی؟ منافقت، جھوٹ، دوغلاپن تقیہ نہیں ہے جی. سامنے والے کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھ کر بات کرنا. میرے مولا رضا نے بتا دیا. جیسے ہی محفل برخاست ہوئی، اب اصل سے ہرمی نے جوتیاں سیدھی کی. میرے بچوں اس گھرانے کی جوتیاں سیدھی کرنے کی عادت ڈالو. جو یہاں جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوتا ہے، جو یہاں جھکتا ہے اس کا سر بلند ہو جاتا ہے. اس عاجزی، اس دروازے پر عاجزی، اہل بیت کے دروازے پر عاجزی انسان کو امیر بناتی ہے. اب اصل سے ہروی نے جوتیاں سیدھی کی اور جوتیاں سیدھی کر کے امام سے کہنے لگے، مولا وہی جواب ہے جو آپ نے دیا. فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے. حضرت عباس نے فرمایا میرے لیے کیا جواب ہے؟ حضرت میرے جد محشر میں کھڑے ہوں گے، میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے. جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے تیرا ہے. لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. کیجئے گا، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے. بسم اللہ. مجھے کچھ دیر مصائب کا بیان بھی ہے. جنگ بدر میں
علی 20 سال کی. خبر پھیلا دی جوان کے ہاتھ میں علم ہے، بچے کے ہاتھ میں علم ہے. میرا پھر دل کر رہا ہے جوانوں کے لیے ایک جملہ اور کہوں. جوان جوانی دیوانی نہیں ہے. ان مجلسوں کا، اس منبر کا، اس امام بارگاہ کا، اس مسجد کا، ان مدرسوں کا ایک کام یہ ہے کہ جوانوں کو دیوانہ نہ بنایا جائے. جوانی دیوانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر معرفت نہ ہو، شناخت نہ ہو، بصیرت نہ ہو، سمجھداری نہ ہو، معاملہ فہمی نہ ہو، اپنے اوپر قابو پانے کے ہاتھ جوہر نہ ہو. جیسے ہی اپنے اوپر یہ قابو پانا شروع ہوتا ہے ایسے ہی یہ جوانی حسن و جمال کی طرف چلی جاتی ہے. بڑی خوبیاں ہیں اس جوان میں، بڑا کمال ہے اس جوان میں. اس کی جوانی کا تقاضا ہے کہ یہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہیئر اسٹائل کا دور، فیشن کا دور، اپنے اوپر توجہ کا دور، اور اپنے اوپر ہی توجہ نہیں، دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کا دور. جیسے اگر میں اور ذرا ادبی زبان میں کہنے کی کوشش کروں تو حسن بینی اور حسن آرائی. اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے دوسرے بھی اسے دیکھیں. یہ جو ایک پہیہ موٹر سائیکل کا اٹھا کر ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، یہ جو آدھے آدھے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے، یہ جو عجیب و غریب سی گلیوں میں نکل رہا ہے، اور یہ جو گاڑیوں کے کیا کہتے ہیں سیلنسر نکال کر آوازیں نکالتا ہوا روڈ پہ گھوم رہا ہے، یہ جو طرح طرح کے بال چٹیاں بنا رہا ہے، بندے ڈال رہا ہے، کڑے پہن رہا ہے جی، اور کیا وہ ٹیٹو کیا وہ اپنے جو ہے وہ باڈی پر نقش و نگار بنوا رہا ہے. یہ سارے کام ایک ہی وجہ سے ہیں کہ یہ چاہتا ہے دوسرے اسے دیکھیں. یہ اپنی طرف دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں. تو یہ حسن بینی بھی چاہتا ہے اور حسن آرائی بھی چاہتا ہے. اگر یہ فطری ہے مہدی بھائی، اگر یہ فطری ہے، اور ہاں فطری ہے، جیسے بھوک فطرت، پیاس فطرت، جنسی تسکین فطرت، ایسے حسن بینی اور حسن آرائی بھی فطری ہے. جی کوئی ہوگا جو فطرت سے ہٹ کر خود کو گندا رکھنا چاہے گا، بگڑا ہوا رہنا چاہے گا، برے حلیے سے رہنا چاہے گا. فطرت یہ کہتی ہے کہ اپنا حلیہ اچھا کرو. یہ حسن بینی اور حسن آرائی اگر فطری ہے، پیاس فطرت، بھوک فطرت، جنسی تسکین فطرت، حسن بینی حسن آرائی فطرت. فطرت اگر بے لگام ہونے لگے، بڑی عنایت آپ جملہ سننے جا رہے ہیں، فطرت اگر بے لگام ہونے لگے تو اس کی لگام کو شریعت کہا جاتا ہے. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. پیاس فطرت ہے، شریعت کہتی ہے ہر چیز نہ پینا. پیاس بجھانا نہیں سوچو کس چیز سے پیاس بجھا رہے ہو. بھوک فطرت ہے، خبردار ہر چیز نہ کھا لینا. جنسی تسکین فطرت ہے، خبردار ہر طرف نہ دیکھنا. حسن بینی فطرت ہے، خبردار یاد رہے اگر چادر اتار کر بے پردہ ہو کر بد حجاب یا بے حجاب ہو کر روڈ پہ چلنے کا تمہاری فطری تقاضا ہے تو روڈ پر تو اس کا بھی حق ہے جو تمہارے علاوہ وہاں چل رہا ہے. تم اپنے گھر میں جیسے چاہو رہو، مگر جب روڈ پر نکلو تو خیال رہے کہ یہاں کسی اور کا بھی حق ہے. میں بات جوان کی کر رہا ہوں، لڑکے لڑکی کی نہیں کر رہا. جوان ہے، یہ جب جوانی کے نشے میں اپنی فطرت کو بے لگام کرنے لگتی ہے تو پھر معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اور آواز آتی ہے خبردار اگر روڈ پر بے حجابی پھیلانے کا تمہیں حق ہے تو روکنے کا ہمیں بھی حق ہے. اور روکنے کا سلیقہ اور طریقہ وہی ہونا چاہیے جو مصطفی ہے. سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، جوانی کو دیوانگی میں تبدیل نہ ہونے دیجیے. اپنے مراکز علمی کو، اپنے مراکز دینی کو، اپنے عزائی اداروں کو جوانوں کی تربیت کے لیے انتظام، انسجام، اہتمام کی ضرورت ہے. اور جتنا ہم جوانوں کی تربیت اور اہتمام، میرا اتفاق رہتا ہے علماء کرام تشریف فرمائیں، آپ بھی بہت سے لوگ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں،
ہمارے یہ جو باہر کے ممالک میں امام بارگاہ ہیں، ان میں ہر امام بارگاہ میں ایک بڑا ہال، ایک بڑا کمرہ بچوں کے کھلونوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو ماؤں کے ساتھ بچے آتے ہیں، یہ جو آپ کی گود میں بیٹھا ہے میری بہن، میرے بھائی، یہ جو گود میں بچہ بیٹھا ہے، یہ 5-8 منٹ سے زیادہ چین سے نہیں بیٹھے گا. یہ مضطرب ہوگا، بے چین ہوگا، اور سب سے زیادہ تو یہ مجھ سے نفرت کرے گا. کہ اماں لے گئی تھی مجلس میں، ابا لے گئے تھے مجھے مجلس میں، مولانا اتر ہی نہیں رہے تھے. وہ تو بیٹھ کے بھول گئے کہ اترنا بھی ہوتا ہے. یہ کیوں ایسا سوچے گا؟ اس لیے کہ یہ 5-8 منٹ سے زیادہ چین سے نہیں بیٹھے گا. اسے پھر تفریح چاہیے، اسے پھر تفریح چاہیے. اس کے مزاج، اس کی فطرت ہے تفریح. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں: بچپنا، جوانی، بڑھاپا. بچپنے کو قرآن نے لعب و لہو کہا ہے، کھیل کود. اس کی فطرت میں ہے کھیلنا کودنا، اس کے مزاج کا حصہ ہے کھیلنا کودنا. میں مرکزی امام بارگاہ اسلام آباد کے مرکزی امام بارگاہ G62 کے اس مرکزی امام بارگاہ کی انتظامیہ سے کہوں گا کہ ابھی وقت ہے، ابھی آپ تعمیرات کے مراحل میں ہیں، کوئی ایک جگہ ضرور بنائیں. یہ جو بچے ماؤں کے ساتھ آتے ہیں وہاں آیا بٹھائیں، وہاں ایک خاتون بٹھائیں جو ان کو دیکھتی بھی رہے، اور کھلونے ایسے رکھیں جس میں یہ حسین سیکھ کر جائے. توجہ بڑھائیں اپنے اداروں میں. بچوں کو قبل از وقت بوڑھا نہ بنائیں. ان کا ایک تو جوانی 20 سال کے مولانا جی کہنے لگے بچے کو دے دیا، جوان کو دے دیا نا، اب پتہ چلے گا کہ جوان کیسا ہے. 80 سرداروں کو مارا علی نے. یہ بدر ہی کی دشمنی تو تھی جو کربلا میں نکلی ہے جی. لیت اشیاخ ببدر، اگر میرے بدر کے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدلہ لے لیا. تاریخ میں لکھا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہ میں نئی بات نہیں کر رہا. بس علی کو پتا تھا کہ میرے بچے مارے جائیں گے. علی کو پتا تھا کہ میری نسل کٹے گی. جی 50 سال بعد، سن 61 ہجری، نبی کی رحلت کے 50 سال بعد، میرے محترم سننے والوں، حسین کو قتل کرنے کے 2 محرک ہیں. 2 محرکوں کے سبب، 2 محرکات ہیں قتل حسین کے لیے. ایک حب دنیا، ایک بغض علی. کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے. پیسہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، کرسیاں چاہیے تھی، منصب چاہیے تھے. اگر کوئی حب دنیا کا شکار ہو جائے، اس کے لیے یہ خطرہ لاحق ہے کہ وہ بڑا جرم کر سکتا ہے. پیسے کی لذت، پیسے کا مزہ، دنیا داری، یہ پھر حسین قتل کروا دیتی ہے. پھر میں روتی ہوئی آنکھوں سے التجا کروں گا کہ ان مجلسوں میں جب اس طرح کی کوئی بات سنیں تو عہد کریں اپنے مولا سے، مولا ہم پیسے کی محبت دل میں نہیں لائیں گے، پیسے کی خاطر تہذیب اقدار کو پامال نہیں کریں گے. جی حب دنیا. کوفے والے جب پسر سعد سے کہا نا امام نے، تجھے رے کی حکومت اور رے کی گورنری کی پیشکش ہے نا میرے قتل کے بعد، کیا ملے گا تجھے؟ یزید نے کہا مار کے آؤ حسین کو تو تمہیں رے کا گورنر بنا دوں گا. امام نے فرمایا تم انہیں جانتے نہیں ہو،
یہ جس نے تم سے رے کی حکومت کا دعویٰ کا وعدہ کیا ہے، یہ تمہیں رے کے جو کے دانے بھی نہیں کھانے دے گا. اور ایسا ہی ہوا. بعد از قتل حسین اس نے عمر سعد کو ملنے کا ٹائم دے دیا. قصہ ہی پلٹ گیا حب دنیا. دوسرا محرک بغض علی. جب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تو امام نے آخری خطبہ میں ایک یہ فرمایا، ام علی شریعت غیرتها، کیا میں نے شریعت بدلی ہے؟ ام علی سنت بدلتها، کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو تبدیل کر دیا؟ ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. امام نے فرمایا مجھے جواب دو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ تو ایک شخص گھوڑے کے پشت پہ کھڑا ہو گیا اور آواز دے کر کہنا، بغضا لعلی، تمہارے بابا علی کے بغض میں تمہیں مارنا ہے. یہ مولا علی کو نہیں پتا تھا؟ ازلی آموخت اخلاص عمل، پتا تھا مولا کو. مگر بتائیے 80 سال 100 سال تک علی کے نام پر تبرہ ہوا نا، علی کے نام پہ لان ہوئی نا 100 سال تک. پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر یہ لان رکوائی. مگر آج بتائیے، آج علی دلوں میں بستا ہے. علی سے پیار کا اظہار ایمان کا ثبوت ہے. علی کے بچوں کو مار دیا، علی کی بچیوں کو اسیر بنا دیا. جب آئی ہے نا جناب زینب اپنے بھائی امام حسین کے بے سر لاشے پر، تو جناب زینب نے جو مرثیہ پڑھا ہے اس میں یہی کہا ہے، یا رسول اللہ بناتوں کا سبایا، اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنایا ہے. یہ مقتل کا، یہ تاریخ کا جملہ. عزادارو، کربلا میں لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے. مجھے جلدی نہیں ہے مصائب کا بیان. میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی بڑی شخصیت نے رونے سے روکا ہو، تاریخ کی بڑی، اسلام کی تاریخ کی بڑی شخصیت نے اگر رونے سے روکا ہو، تو امام سجاد سے لے کر امام عسکری تک ہمارے پاس تواتر کے ساتھ، تواتر معنوی کے ساتھ، تواتر معنوی کے ساتھ، ایک تواتر لفظی ہے، ایک تواتر معنوی ہے. تواتر معنوی کے ساتھ ہمارے پاس احادیث ہیں کہ ائمہ اہل بیت نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے. تو ہمارے نزدیک کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے ائمہ اہل بیت سے. انہوں نے کہا رو. لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائی، بلکہ عزادارو کربلا میں غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے، خود بڑھ کے کہتے تھے میں اٹھاؤں. اور اگر کوئی کہتا تھا نا حضرت حبیب کا غلام بھی جب شہید ہوا، حضرت حبیب ابن مظاہر کا غلام شہید ہوا، تو حبیب لاشا اٹھانے بڑھے تو فرمایا نہیں حبیب یہ لاشا میں اٹھاؤں گا. کہ مولا یہ غلام ہے، فرمایا یہ میری محبت میں مرا ہے، کہیں حسین کی محبت بدنام نہ ہو جائے. یہ میرے الفاظ ہیں. جون کا لاشا، حبشی غلام تھے نا جون، امام کے پاس آتے تھے، امام کہتے تھے جون ابھی رک جاؤ کچھ دیر بعد. پھر جون آ کے کہتے تھے مولا مجھے اجازت ہے، فرماتے تھے نہیں جون ابھی نہیں. تو تیسری دفعہ آ کے جون نے کہا مولا میرا رنگ کالا ہے، مولا میرے بدن سے ایک بو آتی ہے. امام نے گلے لگا کر اتنا پیار کیا، فرمایا تم نے یہ کیسے سوچا؟ اور جون تمہارے لاشے سے تو ایسی خوشبو آئے گی جو کربلا کے کسی شہید میں خوشبو نہیں ہو. لہذا جب امام زین العابدین لاشیں دفنانا شروع کیے نا، 12 محرم کو اعجاز امامت سے آئے اور لاشیں دفنانے لگے، تو امام سے کسی نے آ کر کہا ایک لاشے سے خوشبو آ رہی ہے. امام نے فرمایا وہ جون کا لاشا، میرے بابا نے اسے خصوصی دعا دی تھی. عزادارو ایسے ایسے لوگ. حضرت سعید ابن عبداللہ آ کر کھڑے ہو گئے، مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. امام نے لوٹا دیا، ابھی وقت نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد تمہیں اجازت دیں گے. عبداللہ ابن وہب کلبی
آپ غور کرتے ہیں عیسائی کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کربلا میں 2 سنی العقیدہ عثمانی العقیدہ شہید بھی ہیں، جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، پہلا نہیں مانتے تھے، اسے کہتے ہیں اصطلاح کے اندر عثمانی العقیدہ، پرانی اصطلاح کے اندر۔ حضرت زہیر غیر عثمانی العقیدہ تھے، مسلم ابن سجا عثمانی العقیدہ تھے، حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی مسیحی خاندان کے تھے۔ حسین نے تو خوب سجایا ہے نا کربلا، ساری قوموں کو، سارے مکتبوں، یہ بحث ہی نہیں تھی۔ عبداللہ ابن وہب کلبی خاندان مسیحیوں کا ہے، آ کر کہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے، زوجہ کے ہاتھوں کی حنا کا رنگ بھی نہیں گیا ہے، آ کر کہا مولا مجھے اجازت ہے؟ امام نے فرمایا تم اپنی بوڑھی ماں کا سہارا ہو، تم اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے امید ہو۔ کہا مولا ذرا مڑ کر دیکھیے یہ دونوں دروازے پہ کھڑی ہیں اور مجھ سے کہتی ہیں اب خیمے میں نہ آنا۔ کیا اس وقت جان کا نذرانہ پیش کرو گے جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے، جب حسین کے بچے مارے جائیں گے؟ جاؤ اس سے پہلے کہ اہل بیت کو مارا جائے تم اپنی جان قربان کرو۔ یہ دونوں بیویاں قریب آ گئیں۔ امام نے حضرت وہب کلبی کی مادر گرامی سے پوچھا کہ بی بی اس بچے کو کیوں بھیج رہی ہو؟ ایک جملہ کہا، جو رونے آئے نا وہ محسوس کریں گے اس درد کو، اس کیفیت کو۔ ایک جملہ کہا، اے حسین اگر کل محشر میں زہرا نے مجھ سے پوچھا تیرا بچہ بچ گیا، میرا حسین مارا گیا، میں شرمندہ ہو جاؤں گی فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ امام نے زوجہ وہب سے پوچھا بی بی تمہاری امید ہے تمہارا شوہر؟ کہنے لگی مولا یہ ہمیں نصیب ہوا ہے میدان کہ ہم اپنی آخرت کو کما لیں، انہیں میری خواہش ہے کہ میدان میں جانے دیجئے، بس 2 باتیں میں اپنے شوہر سے کرنا چاہتی ہوں، آپ کے سامنے وعدہ کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ بغیر میرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھیں گے، دروازے پر رکے رہیں گے جب تک میں نہیں آ جاؤں، میری شفاعت کریں گے۔ امام نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، لہذا یہ واحد خاتون ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے۔ کربلا میں ایک عورت شہید ہوئی ہے عاشور کے دن، وہ یہی بی بی ہے۔ جب اس کے شوہر کا سر کاٹنے لگے نا تو یہ اپنے شوہر کے بدن کے قریب آ گئی تھی، تو دوسرے ظالم نے اس کے سر پہ گرز مارا اور یہ اپنے شوہر کے برابر میں یہ کہتی ہوئی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے۔ اور دوسرا کہنے لگی کہ دوسری بات میں اپنے شوہر سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے سامنے مجھے اجازت دے دیں کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو میں جناب زینب کے خیمے میں چلی جاؤں۔ امام نے فرمایا تم زینب کے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنایا جاتا ہے، میں جب نبی زادی کے حجرے میں چلی جاؤں گی تو میرا پردہ بچ جائے گا، مجھے کوئی اسیر نہیں بنائے گا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے زوجہ وہب اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا، تم 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی۔ اجرکم اللہ، بہت گریہ ہو گیا، بہت گریہ ہو گیا، ہر آنکھ رو لی، مگر مجھ سے خواہش یہ ہے کہ ایک مقتل اور پڑھ دوں، اور وہ مقتل ہے کہ جس لاشے پر حسین گرتے اٹھتے پہنچے، تھکے نہیں، تھکے نہیں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، احادیث موجود ہیں اونچی آواز میں رونے والوں کے، اور وہ لاشا ہے قاسم کا لاشا۔ جب جناب قاسم نے آواز دی نا چچا میری مدد کیجیے گا، یہ واحد شہید ہے جس کی مدد کے لیے حسین گھوڑے پر بیٹھ کر رجز پڑھتے ہوئے تلوار نکال کر بڑھے ہیں۔ جب امام کے ہاتھ کی تلوار باہر آئی اور امام نے رجز پڑھنا شروع کیا تو دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو ایک دوسرے کو آوازیں لگانے لگے بھاگو بچو، حسین نے حملہ کر دیا۔ سنیں گے یہاں کے گھوڑے وہاں، وہاں کے گھوڑے یہاں، ایک آواز آتی رہی چچا بچائیے، چچا بچائیے۔ اے عزادارو 2 بدن پامال ہوئے گھوڑوں کی ٹانگوں سے، کربلا کے میدان میں 2 بدن پامال ہوئے گھوڑوں کی ٹانگوں سے، ایک حسین کا بدن، ایک قاسم کا بدن۔
مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے، قاسم زندگی میں پامال ہوئے۔ اجر و کمال اللہ جب پہنچے ہیں نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا پامال ہو چکا تھا، بچے کی روح پرواز کر گئی تھی۔ امام نے لاشے کو پیار کرتے ہوئے، چہرے کو، بدن کے ٹکڑوں کو پیار کرتے ہوئے کہا تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا مدد نہ کرے۔ لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر گنج شہیدہ کی طرف چلے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی حسین لاشا لاتے تھے نا تو اس شہید کی متعلقہ بی بی سامنے آتی تھی اور امام حسین کا بڑھ کر استقبال کرتی تھی اور حسین سے کہتی تھی میرا بچہ قبول ہو گیا، میرا بھائی قبول ہے، میرا شوہر قبول ہے، حق ہے، بولا وہ حوصلہ دیتی تھی وہ عورت آگے۔ لیکن جب جناب قاسم کا لاشا لائے نا تو ساری بیویاں تو استقبال میں تھیں، اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ امام نے لے جا کے لاشا گنج شہیدہ میں رکھ دیا اور جناب زینب سے کہا بہن بھابی ام رباب کہاں، بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ بھابی ام فروہ بیوہ امام حسن کے زوجہ، بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو جناب زینب سے کسی نے کہا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ میں نے جب یہ خبر آئی تھی نا کہ ابھی لاشا لا رہے ہیں حسین تو میں نے انہیں خیمے کے پشت پہ جاتے دیکھا تھا۔ اب جناب زینب چند بیویوں کے ساتھ پشت خیمہ پر گئی، کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے۔ جناب ام فروہ سجدے میں کہہ رہی ہیں شکران شکران، یا اللہ تیرا شکر، تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اجر و کمال اللہ۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا امام حسین نے فرمایا، جناب زینب نے فرمایا بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں اپنے بچے کے لاشے کے قریب بیٹھ گئی، پامال لاشا، اللہ کسی ماں کو ایسا لاشا اپنے بچے کا نہ دکھائے۔ پامال لاشا دیکھا، ایک مرتبہ حوصلہ کرتے ہوئے کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے بھی نہیں پوچھا بھابی یہ تار تار کرتا، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پھٹ جانے والا کرتا، اس کرتے کا کیا کریں گی؟ ایک ماں کی آرزو تھی۔ امام نے کچھ ہی دیر بعد قاسم کے بدن کا وہ کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا، بیوی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، قافلہ کوفہ گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سی رہائی کے موقع پہ جناب زینب کے 3 مطالبوں میں ایک مطالبہ ہماری چیزیں واپس کرو، ہماری چادریں واپس کرو، ہمارے زیورات واپس کرو، ہمارے شہیدوں کے سروں کو واپس کرو۔ بی بی کا مطالبہ تھا ہمارے تبرکات واپس کرو، تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہے۔ یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی، وہاں سے مدینہ آیا۔ بہت رو لیے، بس یہ جملہ سن لیجئے، یہ قافلہ مدینہ آیا، جیسے ہی مدینہ پہنچے نا تو جناب ام فروہ نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو۔ جیسے ہی جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکال امام حسن کی قبر پہ پھیلا، اے میرے